صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ مجلس ججز و وکلا کے تحت صدر کراچی بار ایسوسی ایشن نعیم قریشی، ناہید افضال خان و دیگر سے ملاقات۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ڈی ایس پی شوکت علی کی آمد۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ مدنی پھولوں سے نوازا۔ خوشگوار ہوا کا جھونکا ایک مدنی گلدستہ جس میں آپ کے شب 9 محرم الحرام کے مدنی کام ہیں پیش خدمت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن پیدا ہوئے؟ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واردہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری میں ہوئی اور دن منگل کا تھا۔ امام حسین نے کس عمر میں شہادت پائی؟ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور یوم شہادت جمعہ۔ بعض اوقات شیشے کے برتن چپ یا ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا استعمال کیسا؟ ٹوٹا ہوا کونا ہے وہاں سے پینا منع ہے، اور اگر یہ ایک طرف ٹوٹا ہوا دوسری طرف سے پیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات برتن کا پیندے کے اندر اس طرح کا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس میں کھانا پینا کیسا ہوگا؟ ہاں تو مکروہ ہے نا یہ، جیسے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں یا وہ تھوڑا تھوڑا اکھڑا ہوا ہے، مٹی کے برتنوں میں بھی ہے، تھوڑا تھوڑا اکھڑ جاتا ہے، اس کا جو اوپر کلٹ لگی ہوتی ہے نا، تو پھر اس میں ذرا میل کچیل سب جمع ہوتا ہے، طبعاً بھی کراہت آتی ہے۔ ایسے برتنوں میں کھانے سے بچنا چاہیے کہ وہ ہماری غذائیں تو چاول ہو یا بریانی ہو یا قورمہ ہو جو بھی ہو تو وہ اس کا میل تو اس میں شامل کرے گا نا۔ بعض جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ گرم پانی میں ابالو نا تب بھی نہیں مرتے، آپ کو پتہ ہے، ایسے بھی جراثیم سخت جان ہوتے ہیں، اس لیے بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام۔
پیارے باپا جان، ہجرت حبشہ جو پہلی ہجرت تھی وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور ہجری سال کا آغاز ہجرت سے ہوا، تو اس میں محرم سے ابتدا کیوں ہے؟ پہلا مہینہ محرم کا کیوں، ربیع الاول کا کیوں نہیں ہے؟ حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسرار الاحکام 384 میں ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال: عربی سال ذی الحجہ پر ختم اور محرم سے شروع ہوتا ہے، ان مہینوں میں کیا مناسبت ہے؟ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو چاہیے تھا کہ ہجری سنہ ربیع الاول سے شروع ہوا کرے۔ جواب: اسلام کی ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے۔ عید بقر عید میں عبادت و قربانی، چونکہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کی قربانی پیش فرمائی، اور محرم میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کی۔ اسی محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی ہونے والی تھی، لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور قربانی کے مہینے سے شروع، تاکہ معلوم ہو کہ مومن کی ابتدائی زندگی بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی دیکھیے۔ عاشقان صحابہ اور اہل بیت ان دنوں میں بالخصوص امام علی مقام، امام تشنا کام، راقب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ تھی کہ یزید پلید اس نے اپنے طور پر آپ سے دشمنی مول لے لی کہ امام رہیں گے تو میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یا تو بیعت لے لی جائے یا پھر ان کو شہید کروا دیا جائے۔ تو یہی ہوا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا کہا گیا، آپ نے فرمایا اس فاسق و فاجر سے بیعت کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہ جو چیزیں تھی، یہ بنیادی ایک وجہ تھی جو واقعہ کربلا کی صورت اختیار کر گئی۔ کربلا کے میدان میں جو تباہی مچائی تھی، کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم کیے گئے، اسی پر بس نہیں تھا۔ ان پردہ نشین خواتین کو سواریوں پر بٹھا کر جو گھمایا گیا، امام علی مقام کے سر اقدس کو اور دیگر شہداء کے سر اقدس کو جو نیزوں پر اوپر چڑھا کر جو گلی کوچوں میں گھمایا گیا، جو تماشے کیے گئے، جو بدتمیزیاں کی گئی ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر چلتی رہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں کو چین نہ آیا، مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ مدینہ منورہ میں خون انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا، تو راستے میں ان کا جو امیر تھا وہ مر گیا، دوسرا شخص اس کا قائم مقام ہوا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے من جنیق، یہ ایک آلہ تھا جس میں پتھر پھینکے، جیسے توپ ہوتی ہے نا، گولا مارا جاتا ہے، اسے پتھر مارے جاتے تھے۔ من جنیق ایک مشین، ایک آلہ تھا، جنگی آلہ، اس سے انہوں نے سنگ باری کی، اور اتنی زبردست اور بری طرح سنگ باری کی، یعنی پتھر برسائے گئے کہ اس کی وجہ سے حرم شریف مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے صحن پتھروں سے بھر گیا، اور مسجد حرام کے ستون شہید ہوئے۔ کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں تمام سودی کاروبار کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آواز دیتا ہوں، خدا را اپنے رب سے اعلان جنگ مت کرو۔ کوئی نہیں جیت سکا اللہ سے، اور نہ کوئی جیت سکے گا، اور اس کی ہار انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوگی۔ رشوت خورو، تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں، مان جاؤ۔ اے زمینوں پر قبضے کرنے والوں، اے بیوہ اور یتیموں کا مال کھانے والوں، مان جاؤ۔ دولت کے لیے ظلم و ستم کرنے والوں، اقتدار کے لیے ظلم و ستم کرنے والوں، مان جاؤ۔ یزیدیوں کے لشکر سے عبرت حاصل کرو۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو گن پوائنٹ پر لے کر ڈرانے والوں، پتہ کھوری کرنے والوں، بچوں کو اغوا کر کر گھر والوں کو اغوا کر کے ان کے گھر والوں سے تاوان طلب کرنے والوں، ڈر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس وقت چلی نہ تم رہو گے نہ تمہارا نام و نشان رہے گا۔
कितनों को तीर मारे गए, कितनों को नेज़े मारे गए, कितनी गोदे उजड़ गई इन दिनों के लिए कि ये आने वाले लोग इनकी कुर्बानियों को भूल जाएं, माल कमानों में लग जाएं, रिश्वत और सूद में लग जाएं, गाने बाजों में लग जाएं। वो करबला के मैदान में भी अपनी चादर, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली मुकद्दस खवातीन, वो अहले बैत की खवातीन, वो इमाम हुसैन का घराना, जरा उनकी चादर, उनकी हया का तस्वुर करो और आज तुम्हारे घरों का हाल देखो। तुम्हारी बच्चियां आधे कपड़े पहनती हैं, तुम्हारी औरतें बेपर्दा घूमती हैं, मगर ये मर्दों तुम्हें गैरत नहीं आती। मजलिस जजेस व वकला के तहत मारूफ शख्सियात जिनमें सदर कराची बार एसोसिएशन नईम कुरैशी और दीगर वकला शामिल थे, मुलाकात का सिलसिला हुआ बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में। इस मौके पर इन शख्सियात ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। पे कुर्बान हो गए करबला वाले, हाशमी बाग हुआ हाशमी खून से सैराब, हाशमी बाग हुआ हाशमी खून से सैराब, बाग ज़हरा कटा उस बाग की नुज़हत के लिए, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले। आज जजेस वकला मजलिस के साथी हमारे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमें एक मुज़ाकरा जो इनक़ाद हो रहा है दावत इस्लामी का मरकज़ में 23, 24, 25 तारीख की हमें दावत दी। वकला ने बगौर इनको सुना और मुज़ाकरे का नौइयत मालूम की। उस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमने भी दोस्तों को दावत दी है और इंशाअल्लाह हमारी एक ख्वाहिश है कि इंसाफ की फराहमी में वकला और जजेस का रोल और इस्लाम की रोशनी में उनकी कानूनी इमदाद के हवाले से जो कुछ हमारी मुमकिना बार एसोसिएशन के वकला की जो सर्विसेज खदमात होंगी इंशाअल्लाह मुहैया करेंगे और हमने दावत कबूल की है। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी में हम हाजिर होंगे। मुज़ाकरे का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है उस मुज़ाकरे में कराची बार से बहुत सारे वकला शरीक होंगे। इलियास कादरी साहब की खिदमात इस मुल्क में इस्लाम के हवाले से बहुत अच्छी हैं और दावत इस्लामी का एक जो चैनल है इलियास कादरी साहब जो हेड कर रहे हैं मदनी चैनल, उसमें बहुत सारी इस्लाम की जो बारीकियां हैं वो आम तक पहुंच रही हैं। मदनी चैनल बहुत कामयाब चैनल चल रहा है। इलियास कादरी साहब को इस चैनल पर भी उनकी मजहबी खिदमात में भी और उनकी जो सर्विसेज जो आजकल के नौजवान नस्ल को तालीमी बच्चों को दीनी तालीम के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया है वो भी काबिल सताइश है। मदनी चैनल जो है बहुत अच्छा चैनल है और काफ़ी अच्छी दीनी नॉलेज मिलती है, इससे अच्छी बातें बताते हैं इस्लाम के बारे में। आज जो दावत इस्लामी के जो साथी यहाँ तशरीफ़ लाए उनसे बड़ी सैर तलब गुफ्तगू हुई हमारी, कुछ हमें सीखने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसी दीन के पहलू हैं जिस पे तशनगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद है कि दावत इस्लामी का जो ये इज्तिमा हो रहा है उस इज्तिमा में हम वकला भी शरीक होंगे। आपका चैनल जो है यकीनन एक ऐसा चैनल है कि घर में बैठकर बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन और सब लोग इसको देख सकते हैं। बड़ी तवक्कात हैं आप हजरात से, आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं। इलियास कादरी साहब की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये आलमगीर शख्सियत है, दीन के लिए काम कर रहे हैं। उनकी दीनी खिदमत से कोई दुश्मन भी इनकार नहीं कर सकता। मैं ये समझते जो उनकी विल है इस्लाम के मुतालिक तो वो अल्लाह ताला उनके लिए खुद ही रास्ते बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लेके चल रहे हैं और ये इंशाल्लाह चलता रहा तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली जनरेशन इस्लाम से काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीज़ होगी और मालूमात से बराबर होगी। दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले। DSP बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान शौकत अली ने गुज़श्ता दिनों आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। इस मौके पर मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। झुके सामने अदना के वो ज़ाते आला, क्यों झुके सामने अदना के वो ज़ाते आला।
قدم قبلہ ہو امت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ رانگال چمن مصطفی مرتضوی، جس کو قدرت نے چنا زینت جنت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ یہاں دعوت اسلامی کے مرکز میں آیا، مختلف شعبہ جات میں دکھایا انہوں نے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے، اس میں اور برکت دے۔ چل پڑے مدنی قافلے نیکی کی دعوت کے لیے، ایک بڑی تعداد نے پائی سفر کی سعادت۔ عاشورہ محرم الحرام کے مدنی قافلوں کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان اور دیگر مقامات سے روانگی کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آل نبی نجم کے اصحاب رسول، ناغو گے آل نبی نجم کے اصحاب رسول، للہ الحمد کے مجدہ ہے امت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ ہمارا یہ مدنی قافلہ کراچی سے، باب المدینہ کراچی سے نا زمزم نگر حیدرآباد پہنچا ہے۔ 8-10 محرم الحرام کا مدنی قافلہ ہے، اور ایک اچھی تعداد اسلامی بھائیوں کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ آپ سب سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کو اور زیادہ اپنے لیے قیمتی بنائیے، اور مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے۔ ابھی 8, 9, 10 کے علاوہ بھی مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اس میں ضرور کوشش کر کے شرکت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ 3 دن کے مدنی قافلے میں گل بہار کے علاقے گلیمار سے سفر کر رہا ہوں۔ اچھی نیتیں کر کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اچھی نیتیں کریں گے۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام۔ لاہور پاک ارشد کابینہ سے 3 دن کے لیے فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم 3 دن امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، آپ کے مدنی مذاکرے سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے شہر میں جا کر مدنی کام کی دھومیں مچائیں گے۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانثاری کے نظاروں کو سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 9، 10، 8 محرم برائے ایصال ثواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہزارہا اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی قافلوں میں رائے خدا سفر کر رہے ہیں، اور ان مدنی قافلے والوں نے الحمدللہ اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ مسجدوں میں نماز باجماعت ادا کریں گے، انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ جمعرات کو انشاءاللہ اجتماع میں بھی شرکت کریں گے، اور اپنے علاقوں میں انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں بھی مچائیں گے، اور اللہ توفیق دے گا تو ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعدم مرگ دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی غلامی اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی انعامات انشاءاللہ عز و جل۔ جانثاری کے نظاروں کو سلام۔
مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام آپ کے سب جانثاروں کو سلام۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں عاشقان حسینی قافلہ نے ایک تعداد میں شرکت کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے واقعہ کربلا سے درس اور دیگر مادانی پھولوں سے نوازا۔ مختلف مقامات کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین روزہ مدنی کورس شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس سلسلہ ہوا باب الاسلام سندھ پاک حامدی کابینہ لطیف آباد مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ صاحبان نے یہاں شرکت کی اور اس کورس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ جہلم و مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے بھی کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اس کورس کے اندر مدنی انعامات کے حوالے سے بہت ساری ایسی معلومات سیکھنے کو ملی جو اس کورس سے کرنے سے پہلے نہیں سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل باطنی علوم کو سیکھنے کی طرف بھی اس کورس کے اندر خصوصی توجہ دلائی گئی۔ مجھے یہ خواہش ہے دل جا جذبات ہیں اور انشاءاللہ عز و جل نیت بھی ہے کیا تو جہڑی طرح اساں کے اساتذہ کرام و ناظمین کے یہ کورس کرایو پہ ونے اساں جے جامعات میں تمام طلباء کے سکھارے پہ ونے
मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त तमामु सुन्नी जामियात में बि अगरि इहा तरकीब थी वञे त तमामु बहितर आहे। इस मदनी कोर्स में हमें इबादत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जहन भी मिला कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जहन तो ये पहले भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मदनी कोर्स किया तो इस मदनी कोर्स में मज़ीद इस मदनी जहन में इजाफ़ा हुआ, अपने जज्बात में इजाफ़ा हुआ। और आपसे अर्ज़ है कि आप भी इस मदनी कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्लामी भाई हिस्सा लें, शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ा मदनी कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाअल्लाह ये नीयत की है कि जो कुछ भी सीखा है इंशाअल्लाह अपने तुलबा में इस चीज़ को, इन बातों को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये बेहतरीन कोर्स है क्योंकि ये माकुल्ला सुन रखा है कि जनरेशन को बनाना है तो असाज़ा को तरबियत देनी ज़रूरी है, असाज़ों को ट्रेन करना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने, बानी दावत इस्लामी ने हमारे लिए जो 12 रोज़ा मदनी कोर्स का जो इंतखाब किया है, इससे इंशाअल्लाह असाज़ा इकराम में बहुत बेहतरी आएगी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसको जब हम नाफिज़ करेंगे अपने तुलबा पर तो इंशाअल्लाह तुलबा में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बेहतरी आएगी। या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफले मदीना। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट दावत-इस्लामी.net को विज़िट कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया